أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين آمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام اولو العزم رسولوں میں سے ایک بلند مرتبہ اور صاحب قدر و منزلت رسول ہیں. ایک دفعہ وہ عام مجمع میں خطاب کر رہے تھے کہ سامعین میں سے کسی نے ان سے پوچھا کہ اس وقت لوگوں میں سب سے زیادہ عالم کون ہے. موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ میں. اللہ تعالیٰ نے ان پر عطا فرمایا کیونکہ انہیں یہ بات اللہ تعالیٰ کے حوالے کرنا چاہیے تھی. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان پر وحی کی کہ 2 دریاؤں کے سنگم پر میرا ایک بندہ خضر ہے وہ جو تم سے زیادہ عالم ہے. موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ میں اسے کیسے مل سکتا ہوں. فرمایا اپنے ساتھ ایک مچھلی اپنی زنبیل میں رکھ لو، جہاں وہ مچھلی گم ہو جائے وہیں وہ بندہ ملے گا. چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے مچھلی اپنی زنبیل میں رکھ لی اور وہ خود اور ان کا خادم یوشع بن نون سفر پر روانہ ہوئے. سورہ کہف میں آتا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم سے کہا تھا کہ میں تو چلتا ہی جاؤں گا یہاں تک کہ 2 دریاؤں کے سنگم پر نہ پہنچ جاؤں یا پھر میں مدتوں چلتا ہی رہوں گا. تو یہ ان کا عزم مصمم تھا کہ جب انہوں نے ٹھان لیا تو پھر انہوں نے ٹھان لیا کہ علم حاصل کرنا ہے تو کرنا ہے. تو علم کی وجہ سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ علم کی وجہ سے تکبر نہیں کرنا چاہیے، اور دوسرا یہ کہ جنت کی طلب ہے تو علم کے راستے پر چلنے کی ٹھان لیں. اور علم کون سا حاصل کرنا ہے؟ قرآن اور حدیث کا علم حاصل کرنا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن اور حدیث کا علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب یہ سفر پر روانہ ہوئے اور چلتے چلتے وہ ایک چٹان کے پاس پہنچے اور وہاں وہ اس چٹان پر اپنا سر رکھ کر سو گئے. اس وقت وہ مچھلی زنبیل میں سے تڑپ کر نکلی اور دریا میں جا گری اور سرنگ کی طرح کا بنا ہوا راستہ چھوڑ گئی. اللہ تعالیٰ نے اس راستے سے پانی کی روانی کو روک دیا اور وہ راستہ ایک تاک کی طرح دریا میں بنا رہ گیا. جب موسیٰ علیہ السلام بیدار ہوئے تو ان کا خادم جو یہ منظر دیکھ رہا تھا انہیں اس واقعے کی اطلاع دینا بھول گیا اور وہ پھر سفر پر چل کھڑے ہوئے. وہ دن کا باقی حصہ اور رات بھر چلتے رہے. یہ واقعہ سیدنا موسیٰ کی زندگی کے کس دور میں پیش آیا اور وہ 2 دریا کون سے تھے، ان سوالات کے جواب میں کتاب و سنت خاموش ہے. سیدنا موسیٰ کے بنی اسرائیل کو مصر سے نکال لے جانے کے بعد اس قصہ اور اس طرح کے سفر کا امکان کم نظر آتا ہے، لہٰذا غالب گمان یہ ہے کہ یہ واقعہ مصر ہی میں پیش آیا ہوگا اور مصر میں دریاؤں کا سنگم ایک ہی ہے اور وہ ہے موجودہ شہر خرطوم، جہاں دریا نیل کی 2 شاخیں بحر ابیض اور بحر ازرق آپس میں ملتی ہیں. چونکہ یہ سنگم کا علاقہ بھی کوئی مخصوص مقام نہ تھا بلکہ میلوں میں پھیلا ہوا تھا، لہٰذا سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو بذریعہ وحی یہ ہدایت دی گئی تھی کہ ایک مچھلی تل کر اپنے توشہ خاندان میں رکھ لیں. جس مقام پر جا کر یہ مچھلی زندہ ہو کر دریا کے پانی میں چھلانگ لگا دے گی، بس وہی مقام ہے جہاں تمہاری ہمارے بندے سیدنا خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوگی. تو دوسرے دن جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم سے کہا کھانا لاؤ، ہم تو سفر سے بہت تھک گئے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کو تھکن اس وقت شروع ہوئی جب وہ اس مقام سے آگے بڑھ گئے جہاں تک جانے کا اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا تھا. تو یوشع علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کو جواب دیا، دیکھیے کل ہم نے چٹان کے پاس دم لیا تھا تو اس وقت مچھلی عجیب طرح کا راستہ بناتی ہوئی دریا میں چلی گئی تھی اور شیطان نے مجھے ایسا بلایا کہ اس واقعہ کا آپ سے ذکر کرنا ہی مجھے یاد نہ رہا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مچھلی نے جو یہ سرنگ جیسا راستہ بنایا تھا وہ ان دونوں کے لیے بڑا باعث تعجب تھا. تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم سے کہا کہ وہی جگہ تمہاری منزل مقصود تھی. چنانچہ وہ دونوں اپنے نقش قدم کو دیکھتے دیکھتے واپس اسی چٹان تک آ گئے. وہاں انہوں نے ایک شخص کو کپڑا اوڑے دیکھا. جو موسیٰ علیہ السلام نے اسے سلام کہا تو سیدنا خضر نے کہا تمہارے ملک میں سلام کہاں سے آیا؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں موسیٰ ہوں. سیدنا خضر نے کہا بنی اسرائیل کے موسیٰ؟ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ ہاں میں تمہارے پاس اس لیے آیا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو بھلائی کی باتیں سکھائی ہیں ان میں سے کچھ مجھے بھی سکھا دیں. تو سیدنا خضر نے جواب دیا کہ موسیٰ دیکھو اللہ تعالیٰ نے اپنے علوم میں سے ایک علم مجھے سکھایا ہے جسے آپ نہیں جانتے اور ایک علم آپ کو سکھایا جسے میں نہیں جانتا، تو لہٰذا آپ میرے ساتھ رہ کر صبر نہ کر سکیں گے. تو موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا میں انشاءاللہ صبر کروں گا اور کسی معاملے میں آپ سے اختلاف نہ کروں گا. تو سیدنا خضر نے کہا کہ اگر میرے ساتھ چلنا ہے تو پھر مجھ سے کوئی بات نہ پوچھنا یہاں تک کہ میں خود ہی اس بات کی حقیقت آپ سے بیان نہ کر دوں. اس ساری بات چیت کے بعد یوشع بن نون کا ہمیں کہیں ذکر نہیں ملتا اور اگلا سفر جو ہے وہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے سیدنا خضر کے ساتھ کیا تھا. ہو سکتا ہے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے یوشع بن نون کو واپس بھیج دیا ہو.
یہ معاہدہ طے پانے کے بعد وہ دریا کے کنارے کنارے چل کھڑے ہوئے۔ ان کا گزر ایک کشتی پر ہوا۔ انہوں نے کشتی والوں سے کہا ہمیں بھی سوار کر لو۔ کشتی والوں نے سیدنا خضر کو پہچان کر بغیر کرایہ کے ہی سوار کر لیا۔ ابھی کشتی میں سواری ہوئے تھے کہ سیدنا خضر نے اپنا بسولہ لے کر اس کشتی کا ایک پٹا توڑ دیا اور اسے عیبدار بنا دیا۔ یہ شگاف نیچے پیندے میں نہ ڈالا گیا تھا، اس لیے کشتی جو پہلے ہی منزل مقصود پر پہنچنے والی تھی ڈوبنے سے تو بچ گئی، مگر ڈوبنے کا خطرہ ضرور تھا۔ اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا اعتراض صرف اس بنیاد پر نہ تھا کہ کشتی والے ڈوب جائیں گے، بلکہ اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ کشتی والوں نے تو احسان کیا، کرایہ بھی نہ لیا، اور اس احسان کا بدلہ یوں دے رہے ہیں کہ کشتی کو ہی عیبدار بنا دیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ انہوں نے تو ہمیں کرایہ لیے بغیر کشتی پر بٹھایا، تو آپ نے اس کی کشتی کو توڑ دیا تاکہ سب کشتی والوں کو ڈبو دیں، یہ آپ نے کیا عجیب حرکت کی؟ تو سیدنا خضر علیہ السلام نے جواب دیا کہ میں نے آپ سے کہا نہ تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہ کر سکیں گے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا مجھ سے بھول ہو گئی، آپ درگزر کیجئے اور میرا کام مجھ پر دشوار نہ بنائیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلا شبہ یہ پہلا اعتراض موسیٰ علیہ السلام نے بھول کر کیا تھا۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتنے میں ایک چڑیا آئی جس نے کشتی کے کنارے پر بیٹھ کر دریا میں سے اپنی چونچ میں پانی لیا، جسے دیکھ کر سیدنا خضر نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اللہ کے علم کے مقابلے میں میرا علم اور آپ کا علم دونوں مل کر اتنے ہی ہیں جیسے اس چڑیا نے اس دریا میں سے چونچ میں پانی لیا ہے۔ تو علم کی وجہ سے، جتنا علم ہمارے پاس ہو، علم کی وجہ سے تکبر نہیں کرنا، اور جو جنت کی طلب ہے تو پھر علم کے راستے پر چلنے کے ٹھان لیں، قرآن اور حدیث کا علم حاصل کریں، ہر ممکن حد تک قرآن اور علم کا جو علم ہے وہ حاصل کرنا ہمارے لیے لازم ہے۔ اچھا، اس کے بعد وہ دونوں کشتی سے نکل اور ساحل پر چلتے گئے۔ راستے میں سیدنا خضر نے ایک لڑکے کو دیکھا جو دوسرے لڑکوں کے ساتھ مل کر کھیل رہا تھا۔ سیدنا خضر نے اس لڑکے کے سر کو اپنے ہاتھ سے پکڑ کر مروڑا جو دیا تو اسے مار ہی ڈالا۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے کہا ارے بھائی، آپ نے پاکیزہ جان کو ناحق ہی مار ڈالا، یہ تو آپ نے بہت برا کیا۔ سیدنا خضر کہنے لگے کہ میں نے آپ سے کہا نہ تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہ کر سکیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ کام تو پہلے سے بھی زیادہ سخت تر تھا۔ تو موسیٰ کہنے لگے اگر آئندہ بھی میں نے آپ پر کوئی اعتراض کیا تو بے شک آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھنا، کیونکہ آپ کی طرف سے مجھ پر حجت اتمام ہو جائے گی۔ اب وہ دونوں پھر چل کھڑے ہوئے، یہاں تک کہ وہ بستی میں پہنچے اور بستی والوں سے کھانا طلب کیا، لیکن انہوں نے کھانے کو کچھ بھی نہ دیا۔ اتفاق سے انہوں نے وہاں ایک دیوار دیکھی جو گرائی چاہتی تھی۔ سیدنا خضر نے اس دیوار کو قائم کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ان لوگوں نے نہ تو ہمیں کھانا دیا اور نہ ضیافت کی، اگر آپ چاہتے تو ان سے دیوار قائم کرنے کی مزدوری بھی لے سکتے تھے جس سے ہم کھانا کھا سکتے۔ سیدنا خضر کہنے لگے کہ بس اب جدائی کی گھڑی آن پہنچی ہے، اب میں آپ کو ان واقعات کی حقیقت بتاتا ہوں جن پر آپ صبر نہ کر سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم تو چاہتے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام صبر کیے جاتے تو اللہ تعالیٰ ان دونوں کے اور زیادہ حالات ہم سے بیان کرتا۔ اب ان تینوں واقعات کی جو ہمیں حدیث میں تعویل ملتی ہے کہ سیدنا خضر نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کشتی کو عیبدار کرنے سے میری غرض یہ تھی کہ جب یہ کشتی اس ظالم بادشاہ کے سامنے جائے تو اسے عیبدار سمجھ کر چھوڑ دے اور کشتی والے سے پھر سے درست کر لیں اور اس سے فائدہ اٹھائیں۔ دوسرے واقعے کی تعویل یہ ہے کہ اس لڑکے کے ماں باپ ایماندار تھے اور وہ لڑکے کی قسمت میں کفر لکھا تھا، تو ہم ڈرے کہ کہیں یہ اپنے ماں باپ کو کفر اور سرکشی میں نہ پھنسا دے، یعنی لڑکے کی محبت میں والدین بھی کفر میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ تو ہم نے چاہا کہ اللہ تعالیٰ ان کو اور زیادہ اچھا اور پاکیزہ لڑکا عطا کرے اور اس کے ماں باپ اس سے بھی زیادہ اس لڑکے پر مہربان ہوں۔ تو کشتی والوں نے سیدنا خضر کو پہچان کر دونوں سے کرایہ بھی نہ لیا اور کشتی میں سوار کر لیا۔ جب یہ کشتی منزل مقصود کے قریب پہنچی تو سیدنا خضر نے کشتی کے پہلو سے ایک تختہ توڑ دیا اور یہ شگاف پیندے میں نہ ڈالا گیا تھا، اس لیے کشتی جو پہلے ہی منزل مقصود پر پہنچنے والی تھی ڈوبنے سے تو بچ گئی، مگر ڈوبنے کا خطرہ ضرور تھا۔ اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا اعتراض صرف اس بنیاد پر تھا کہ کشتی والے ڈوب جائیں گے، بلکہ اس کی وجہ یہ بھی تھی کہ کشتی والوں نے تو احسان کیا، کرایہ بھی نہ لیا اور احسان کا بدلہ یہ دے رہے کہ کشتی کو ہی عیبدار بنا دیا۔ اب یہاں ہمیں ایک بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ علم کا سرچشمہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اور علم حاصل کرنے کے لیے استاد کا ادب کرنا لازم ہے، اور استاد سے سوال اس وقت کیا جا سکتا ہے کہ جب کوئی بات سمجھ میں نہ آ رہی ہو، اس کا آپ کے علم سیکھنے کے ساتھ تعلق ہو، نہ کہ تذیق کے لیے ہو۔ تو جتنی استاد کی عزت، اس کا احترام، اس کی تکریم ہوگی، اتنا ہی علم حاصل کرنے میں
आसानी होगी। बाअदब बानसीब, तो जितना उस्ताद का अदब होगा उतना ही इल्म हासिल करना आसान हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद खिज़र अलैहिस्सलाम ने उस नौजवान को क्यों मारा था, उसके उन्होंने ये तावील बताई कि ये एक खूबसूरत नौजवान लड़का था जो दूसरे लड़कों के साथ मिलकर खेल रहा था। सैयदना खिज़र ने इस लड़के को पकड़कर इसकी गर्दन को मरोड़ा, हत्ता कि इसकी जान निकल गई। अब जाहिर है ये एक शरीयत का अलमबरदार उलुल अज़्म पैगंबर ऐसी बात कैसे बर्दाश्त कर सकते थे। पहले भी एक काम सैयदना मूसा की तबीयत के खिलाफ हुआ था और ये काम तो पहले से भी ज्यादा सख्त था। लिहाजा सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम रह ना सके और इतराज ही कर दिया, बल्कि हल्की सी मलामत भी कर दी। तो बस्ती वालों की बेमरवती का तो ये आलम है कि हम मुसाफिरों के खाना तलब करने पर भी उन्होंने हमें खाना तक ना खिलाया, और ऐसे लोगों पर आपके एहसान का ये हाल है कि जिस दीवार के नीचे से गुजरने से लोग डरते थे कि कहीं वो हमारे ऊपर ही ना गिर पड़े, और इस दीवार की मरम्मत करके आपने इसे कायम और सीधा कर दिया। हालांकि इस काम पर उजरत लेना आपका हक था, बिलखसूस ऐसे बेमरवत लोगों से तो ये उजरत छोड़ना ही ना चाहिए थी, और इस उजरत से हम अपनी भूख भी दूर कर सकते थे। अब देखें, दुनिया के हादसात की ज़ाहिरी शक्ल और है और हकीकत कुछ और होती है। तो सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम के सैयदना खिज़र की हमराही में जो वाक़यात पेश आए, उनमें अल्लाह ताला ने सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम को अपने कारखाने मशीयत का पर्दा उठाकर ज़रा सी एक झलक दिखाई दी, ताकि उन्हें मालूम हो जाए कि इस दुनिया में जो कुछ शब रोज़ हो रहा है वो कैसे और किन मसलहतों के तहत हो रहा है, और किस तरह वाक़यात की ज़ाहिरी शक्ल सूरत असल हकीकत से मुख्तलिफ होती है। क्योंकि एक आम इंसान जब ये देखता है कि जालिमों और नाफरमानों पर अल्लाह के इनामात की बारिश हो रही है और अल्लाह के फरमा बरदारों पर सख्तियाँ और शदायत का हजूम है, जालिम मुसलसल जुल्म करते जा रहे हैं और उनकी सदा बेगुनाहों को मिलती है, तो ऐसे वाक़यात से अक्सर इंसान ये नतीजा निकाल लेते हैं कि ये दुनिया अंधेर नगरी है, और अगर अल्लाह मौजूद होता तो वो आदिल और मुनसिफ है, तो ऐसे जिगर खराश वाक़यात दुनिया में क्यों वकू पजीर होते। तो इन वाक़यात में ऐसे ही हालात से पर्दा उठाया गया है। रहा अल्लाह के अदल इंसाफ का मामला, तो अगरचे इसका ज़हूर इस दुनिया में भी वक्तन फ़वक्तन होता रहता है, ताहम अदल इंसाफ का सही और मुकर्ररा वक्त रोज़े आखिरत है, और रोज़े आखिरत का क़याम इसीलिए ज़रूरी है। तो यहाँ से हमें एक असूल ये भी मिलता है कि बज़ाहिर नुकसान से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि अल्लाह ताला से दुआ करें कि उसमें कोई खैर का पहलू रख दे। किसी भी नुकसान पर बेसब्रा नहीं होना और अल्लाह ताला से मदद तलब करनी है, अल्लाह से दुआ करनी है। बहुत मुमकिन है कि इस नुकसान में अल्लाह ताला ने बहुत सारे फ़ायदे पोशीदा रखे हों जिसको हम नहीं जानते। क्योंकि हम देखें ना, बज़ाहिर तो जो वो कश्ती थी वो उनसे छीन सकती थी, क्योंकि वहाँ का जो एक हुक्मरान था वो अच्छी कश्तियों को छीन लेता था उन लोगों से, तो बेगार में ले लेता था। अब इस वजह से उन्होंने इस कश्ती को जो है वो दागदार किया, ताकि वो कश्ती जो है वो उनसे छिन ना जाए, उनका रोजगार बंद ना हो जाए, और उन्होंने इस कश्ती का एक तख्ता तोड़ दिया, और इसी तरह से वो कश्ती जो थी वो गस्ब होने से बच गई थी। तो उन्होंने कहा कि दरअसल ये कश्ती वालों से मैंने भलाई की थी, तो आखिर इसमें मैंने क्या बुरा किया था। फिर उन्होंने कहा कि वो लड़का बहुत खूबसूरत था और मुझे इस बात का अल्लाह ताला की तरफ से इल्म था कि गुमराही का रास्ता इख्तियार करेगा, और वालदैन को चूंकि से बहुत मोहब्बत थी, लिहाजा ये ऐन मुमकिन था कि वो अपने साथ साथ अपने वालदैन को भी ले डूबे जो अल्लाह के सच्चे फरमाबरदार हैं। लिहाजा अल्लाह ताला की हिकमत इस बात की मुतकाजी हुई कि इस लड़के का काम ही तमाम कर डाला जाए। चुनांचे इस मकतूल लड़के के नेमुल बदल के तौर पर अल्लाह ताला ने उन्हें जो औलाद दी वो अल्लाह की और वालदैन की बड़ी फरमाबरदार थी। वालदैन उससे मोहब्बत करते थे और वो वालदैन से बहुत मोहब्बत करता था। इस सिलसिले में भी मैंने कोई बुरा काम नहीं किया, बल्कि नेक वालदैन को गुमराह होने से बचा लिया। फिर अल्लाह ने इसका नेमुल बदल भी उन्हें अता करके उनके मुकद्दर में लिख रखा था। तो फिर उन्होंने कहा कि अगर दीवार जो किसी को गिर पड़ती तो खजाना जाहिर हो जाता, तो बदनीयत लोग इस पर कब्जा कर लेते या उठा ले जाते, इन यतीमों के हाथ कुछ भी ना लगता। अब ये बड़े होकर खुद अपने बाप के दफनशुदा दौलत निकाल कर अपने इस्तेमाल में ला सकेंगे। तो इन तीनों वाकयात की जो मसलहतें थीं वो अल्लाह ताला ही जानता है। दरअसल मशीयत इलाही के कामों में पोशीदा हिकमतों पर रोशनी पड़ती है। पहला काम यह था कि कश्ती वालों ने मूसा अलैहिस्सलाम और सैयदा खिज़र को परदेसी समझकर उनसे किराया नहीं लिया और कश्ती में सवार कर लिया, जिसके सिले में सैयदना खिज़र अलैहिस्सलाम ने ऐसा काम किया जो बाज़ाहिर गलत मालूम होता था, लेकिन हकीकत में सैयदना खिज़र ने उनसे बहुत बड़ी खैरख्वाही की और उनके एहसान का इस तरह बदला चुकाया कि उन्हें बहुत बड़े नुकसान से बचा लिया। इससे हमें यह भी सबक मिलता है कि हर काम में अल्लाह की हिकमत पोशीदा होती है,
اور یہ کہ کسی بھی نقصان پر بے صبر نہیں ہونا چاہیے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اس نقصان میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے کون سے بڑے اور کتنے بڑے بڑے فائدے پوشیدہ رکھے ہیں۔ دوسرا واقعہ صدمے کے لحاظ سے پہلے واقعے سے شدید تر ہے، لیکن اس میں جو اللہ کی مصلحت پوشیدہ تھی وہ بھی منفعت کے لحاظ سے پہلے واقعے کی نسبت بہت زیادہ تھی۔ اور دونوں واقعات سے یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ مصائب پر ایک مسلمان کو صبر کرنا چاہیے اور اللہ کی مشیت پر راضی رہنا چاہیے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جتنی مصیبت پر صبر کیا تھا اسی کے مطابق اللہ تعالیٰ اس کا اجر اور نعم البدل عطا فرماتا ہے۔ تیسرے واقعے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کسی نیک آدمی کی رفاقت کے بعد بھی اللہ تعالیٰ اس کا اچھا بدلہ اس کی اولاد کو دیا کرتا ہے۔ مرنے والا چونکہ نیک انسان تھا، لہٰذا اللہ تعالیٰ کو یہ منظور ہوا کہ اس کا مدفون خزانہ یا ورثہ دوسرے لوگ نہ اڑا لے جائیں، بلکہ اس کی اولاد ہی کے حصے میں آئے۔ یہاں ایک یہ سوال بھی اٹھایا جاتا ہے کہ سیدنا خضر علیہ السلام کون تھے؟ بعض علماء انہیں نبی تسلیم کرتے ہیں، بعض انہیں ولی سمجھتے ہیں۔ کچھ کا کہنا ہے کہ وہ فرشتے ہیں، چونکہ جن کاموں کا کام انہوں نے کیے مدبرات امر میں سے تھا، تو فرشتے ہی ایسے کام کرتے ہیں۔ تو کون سی بات درست ہو سکتی ہے؟ تو ہمارے خیال میں سیدنا خضر نبی نہیں تھے، اس کی دو وجہ ہیں۔ ایک یہ کہ بخاری کی طویل روایت کے مطابق سیدنا خضر سیدنا موسیٰ سے خود فرما رہے ہیں کہ موسیٰ دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے اپنے علوم میں سے ایک علم مجھے سکھایا جسے آپ نہیں جانتے، اور ایک علم آپ کو سکھایا جسے میں نہیں جانتا، لہٰذا آپ میرے ساتھ صبر نہ کر سکیں گے۔ تو اس سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو نبوت اور شریعت کا علم سکھایا گیا تھا جسے سیدنا خضر علیہ السلام نہیں جانتے تھے، لہٰذا وہ نبی نہ تھے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ قرآنی آیات کی روح سے یہ بات ثابت شدہ ہے کہ انبیاء کا علم ابتدا سے ایک ہی رہا، اور چونکہ سیدنا خضر کا علم اس علم سے متصادم تھا، لہٰذا وہ نبی نہ تھے، یعنی ان کا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا علم الگ الگ تھا۔ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ نبی نہیں تھے۔ اب یہی صورت باقی رہ جاتی ہے کہ آپ ان فرشتوں میں سے تھے جو تدبیر امور کائنات پر مامور ہیں، اور اس پر کئی دلائل ہیں۔ پہلی دلیل تو وہی کہ ان کا اپنا یہ قول تھا ما فعلت ہوا امری، کہ یہ کام میں نے اپنی مرضی اختیار سے نہیں کیے بلکہ اللہ کے حکم سے کیے ہیں۔ تو گویا خود اعتراف کر رہے ہیں کہ وہ خود مختار نہیں ہیں، اور یہ وہی بات ہے جسے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی صفات میں بیان فرمایا کہ وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، بلکہ وہ وہی کچھ کرتے ہیں جو انہیں حکم دیا جاتا ہے، اور وہ نافرمانی کر بھی نہیں سکتے۔ اور پھر ایک یہ دلیل بھی ملتی ہے کہ ایسے فرشتے جب انسانی شکل میں آ کر انسانوں سے ہم کلام ہوتے ہیں تو بعض دفعہ اللہ تعالیٰ کی مخصوص صفات کو اپنی طرف منسوب کرتے ہیں۔ جیسا سیدنا جبرائیل انسانی شکل میں سیدہ مریم کے پاس آئے تو کہا کہ میں تجھے ایک پاکیزہ سیرت لڑکا عطا کروں، اور یہ تو ظاہر ہے کہ لڑکا عطا کرنا تو صرف اللہ تعالیٰ کا کام ہے، اللہ تعالیٰ کی کسی مخلوق کا کام نہیں، وہ فرشتے اللہ کی مخلوق ہیں۔ اور یہ جملہ جو سیدنا جبریل نے کہا تھا اسی لحاظ سے کہا تھا کہ آپ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تدبیر امورات کائنات میں سے ایک امر پر مامور تھے۔ بالکل اسی طرح سیدنا خضر بھی جب ان واقعات کی تعبیر بتاتے ہیں تو کبھی کسی کام کو براہ راست اپنی طرف منسوب کرتے ہیں، اور کبھی کسی کو اللہ کی طرف، اور کسی کو دونوں کی طرف۔ تو جیسے انہوں نے پہلے واقعے میں بتایا کہ میں نے ارادہ کیا کہ اس کشتی کو عیبدار بنا دوں، حالانکہ آخر میں کہا کہ میں نے اپنے ارادہ اور اختیار اور مرضی سے کچھ نہیں کیا۔ اور دوسرے واقعے میں کہا کہ ہم نے ارادہ کیا کہ ان کے والدین کا پروردگار انہیں اس لڑکے کا نعم البدل عطا فرمائے گا۔ یہاں ارادہ کی نسبت میں سیدنا خضر نے اللہ تعالیٰ اور دونوں مشترکاً تیسرے واقعے کی نسبت صرف اللہ تعالیٰ کی طرف کرتے ہوئے فرمایا کہ آپ کے پروردگار نے چاہا۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ خدائی صفات کو اپنی طرف منسوب کرنا صرف ان فرشتوں کا کام ہو سکتا ہے جو تدبیر امور کائنات پر معاون ہے۔ کسی نبی یا کسی ولی کے لیے اسے اپنی طرف نسبت کرنا قطعی طور کے اوپر جائز نہیں۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ آپ کا جو یہ سفر تھا یہ علم کے حصول کے لیے تھا، اور علم حاصل کرنے کے لیے کہیں دور دراز کا سفر بھی اختیار کیا جا سکتا ہے۔ اور دوسرا ہمیں یہ بات معلوم ہوئی کہ علم حاصل کرنے کے لیے جو استاد ہے اس کا ادب، اس کا احترام، اس کی عزت، اس کی تکریم بہت زیادہ ضروری ہے، بلکہ لازم ہے۔ تو جو باادب ہوگا وہی بانصیب ہوگا، اور بیجا سوالات کرنے سے علم حاصل کرنے میں جو ہے وہ رکاوٹ پیدا ہوتی ہے۔ تو سوالات اسی طرح کے کرنے چاہیے جو اس علم کو سیکھنے میں اور سمجھ نہ آنے کی صورت میں کرنے ضروری ہوں۔ بیجا سوالات سے جو ہے وہ منع کیا گیا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی
اپنے اصحاب کو بہت زیادہ سوالات کرنے سے منع فرمایا تھا۔ ہاں، چونکہ علم حاصل کرنے کے لیے استاد کی پیروی کرنی پڑتی ہے، اس کی بات ماننی پڑتی ہے، اس کی بات سننی پڑتی ہے، اور علم حاصل کرنے کے لیے بہت زیادہ صبر کی ضرورت ہوتی ہے، بہت زیادہ صبر اور استقامت کی ضرورت ہوتی ہے، تب کہیں جا کر کوئی علم انسان سیکھ پاتا ہے۔ اور جب بھی قرآن کا یا حدیث کا علم حاصل کرنے کی کوشش کریں گے، دین کے راستے پر چلنے کی کوشش کریں گے، دین کا علم حاصل کرنے کی کوشش کریں گے، تو شیطان بہت زیادہ رکاوٹیں کھڑی کرتا ہے، اور وہ انسان کو اس راہ سے بھٹکاتا ہے، اس کو تھکاتا ہے کہ وہ اس علم کو حاصل کرنا کا خیال اپنے دل سے نکال دے۔ اور اس بات کو بھی یاد رکھیں کہ جو قدم دین کے حصول کے لیے گرد آلود ہوں تو ان پر جہنم کی آگ حرام ہے۔ تو اس لیے علم حاصل کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے قدموں کو پر جہنم کی آگ کو حرام کر دے۔ استاد اور شاگرد کا معاملہ تب تک درست رہتا ہے جب تک کہ ان کے درمیان میں ادب جو ہے وہ قائم رہے، ادب کے ساتھ ایک فاصلہ قائم رہے تو علم سیکھنا بہت زیادہ آسان رہتا ہے۔ اور ایک بات ہمیں یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ جو بظاہر ہمیں نقصان ہو رہا ہوتا ہے، کوئی نقصان پہنچ رہا ہوتا ہے یا پہنچ جاتا ہے، تو اس کے اوپر بہت زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس میں سے خیر کے پہلو نکالے، اور سوچیں اس بات کے اوپر کہ ہو سکتا ہے اس نقصان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کسی بہت بڑے نقصان سے آپ کو بچا لیا ہو۔ اگر ہم ان باتوں کے اوپر غور کریں تو ہمیں بات سمجھ میں آ رہی ہوتی ہے کہ واقعی اللہ تعالیٰ نے یہ چھوٹا سا نقصان دے کر ہمیں ایک بہت بڑے نقصان سے بچا لیا ہے۔ تو بس یہی سوچیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کوئی فائدے رکھے ہوں گے جو اس وقت ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی، کیونکہ اللہ کی حکمتیں ہمیں اس وقت سمجھ آئیں یا نہ آئیں، لیکن کچھ عرصے کے بعد وہ حکمتیں ہماری سمجھ میں آنے لگ جاتی ہیں، تو ہم اس کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ جو ہے وہ معاملہ ہوا جو کہ چھوٹا نقصان تھا، تو اس کے اوپر ہم نے صبر کا معاملہ اختیار کیا، تو بہت اچھا ہو گیا کہ ہم نے ایسے نہیں کیا اور ویسے نہیں کیا اور ہم اس تکلیف سے بچ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان واقعات سے سبق سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان واقعات کو بیان کرنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ ہم اس میں سے اپنے لیے اصول اخذ کریں۔ ہم دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن مجید میں اتنے واقعات بیان کیے ہیں، ان کو بیان کرنے کا مقصد کیا ہے؟ وہ ہماری تربیت کے لیے ہیں اور سیکھنے کے لیے ہیں، تاکہ ہم ان سے عبرتیں حاصل کریں، ان سے کچھ ہم سبق حاصل کریں اور پھر ان کو اپنی زندگی میں اپلائی کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔